السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ علامہ محمد اقبال کی زندگی کا وہ پہلو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کہانی علامہ محمد اقبال کی ادھوری محبت کی کہانی ہے۔ شاعر مشرق کی مغرب میں اپنی اتالیق سے عشق کی ابتدا دریائے نکر کے سرسبز و شاداب کنارے کے سحر انگیز اور رومان پرور ماحول میں ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں اور کالی گیسوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما کی محبت گو پروان نہ چڑھ سکی، لیکن یہ نامکمل تعلق اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ ان میں اقبال کے خطوط خاص طور پر قابل ذکر ہے، جن میں ہمیں وہ اقبال ملتا ہے جو پاکستان میں متعارف کروائے گئے اقبال سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ان خطوط میں علامہ محمد اقبال نے اپنی ذہنی کیفیت کا کھل کر اظہار کیا تھا اور ایما کے لیے اپنے پرخلوص جذبات بیان کیے تھے۔ بدقسمتی سے دونوں کے بھائیوں نے ظالم سماج کا کردار ادا کیا، جن کی وجہ سے مشرق و مغرب کی محبت پروان نہیں چڑھ سکی۔ علامہ اقبال کی نظم ایک شام سے ان کے محبت کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہے خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوثر کے سبز فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں سب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نکر کا خرام بھی سکون ہے، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ مختلف تحریروں میں لکھے ہوئے حالات و واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ایما بھی اقبال سے نہ صرف متاثر تھی بلکہ ان سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن ایما کے بڑے بھائی نے ان کو ہندوستان جانے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ وہ بالغ اور باشعور سلجھی ہوئی خاتون تھی اور اپنے فیصلے میں آزاد بھی، لیکن پھر بھی خاندان کے فیصلے کو ترجیح دی۔ عظیم مفکر اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 1907 میں ہائیڈلبرگ میں جس مکان میں قیام پذیر تھے وہ دریائے نکر کے کنارے سڑک کی دوسری طرف واقع ہے۔ اقبال اسی گھر سے نکل کر سڑک کی دوسری طرف دریائے نکر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پر نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 28 سالہ جرمنی دوشیزہ ایما سے ملاقات ہوئی تھی۔ دریا کا یہ کنارہ اس قدر خوبصورت، رومان پرور اور سحر انگیز ہے کہ گہرے سیاہ بادلوں کے موسم میں ہر جرمن دوشیزہ وہاں جنت کی حور کی مانند ہی لگتی ہے۔ 1907 میں اقبال اس وقت 30 برس کے لگ بھگ تھے اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی تھے۔ علامہ محمد اقبال کی اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دیا گیا۔ مفکر پاکستان نے انہی رومان پرور کناروں پر بیٹھ کر ایک نظم ایک شام لکھی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو یادگاری کتبے پر لکھ کر وہی نصب کیا گیا ہے۔ اس دریا کی قریبی سڑک کو اقبال کے نام سے منسوب کر کے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ اقبال آفر کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے نکر کے کنارے سے جنم لینے والی مشرق و مغرب کی محبت اقبال کے خطوط آج جرمن و پاک ادب و کلچر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اقبال کے ان خطوط کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے جو 1907 سے 1914 اور پھر وفات سے قبل 1931 اور 33 کے عرصے میں لکھے گئے تھے۔ ان خطوط میں اقبال نے ہائیڈلبرگ سے اپنی والہانہ چاہت کا اظہار بھی کیا تھا۔ ایک خط میں اقبال ایما کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو کبھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خواب لگتا ہے، میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہے۔ اقبال نے 1909 میں لاہور سے ایک خط لکھا جس میں اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں، میرا جسم یہاں ہے لیکن میرے خیالات جرمنی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہے کہ میری روح کیا ہے،
میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ براہ کرم میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ اقبال کے ان خطوط میں ہمیں اقبال کی بالکل الگ شخصیت ملتی ہے، جس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کبھی مفکر پاکستان، حکیم الامت بھی بن سکیں گے، ناقابل یقین لگتا ہے۔ انہی خطوط میں اقبال نے اپنی پہلی شادی سے متعلق بھی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انتقاماً ملک چھوڑنے یا شراب نوشی کے ذریعے خودکشی کی دھمکی آمیز بات بھی لکھی تھی۔ اقبال کی یہ محبت نامے ایک تاریخی ادبی ورثہ ہے۔ مختلف تحریروں کے مطابق ایما یہ خطوط پاکستان کے ارکائز کے سپرد کرنا چاہتی تھی، جو ممکن نہ ہو سکا، اور بالآخر 1970 کے اوائل میں اپنی موت سے پہلے یہ سب خطوط پاکستان جرمن فورم کے حوالے کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال نے اپنی وفات سے پہلے کے آخری برسوں میں جہاں ایما کو خطوط لکھ کر پرانی محبت کو یاد کیا تھا، وہی گول میز کانفرنس لندن کے موقع پر جرمنی جا کر ان سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی، جو ناکام رہی۔ اقبال کا انتخاب ہائیڈلبرگ جرمنی کا علم و عرفان کا وہ شہر ہے جہاں جرمنی کی سب سے پہلی اور قدیم یونیورسٹی موجود ہے، جو 1386 میں قائم ہوئی تھی۔ اس شہر کا ایک اور عالمی اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کے 8 باشندوں کو عالمی نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ اقبال نے وہاں قیام کے دوران فلسفہ اور اپنی فکر و سوچ کے علاوہ شاعری سے جرمنی قوم کو بہت متاثر کیا تھا۔ اقبال اور ایما کی محبت کی ادھوری داستان اب جرمن کلچر کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ ایما تھی کون جس کے ساتھ علامہ محمد اقبال کو محبت ہو گئی تھی؟ دوستو، اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ ایما 26 اگست 1879 کو دریائے نکر کے کنارے واقع قصبے ہائل برون میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایما 29 سالہ اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھی۔ ان کی صرف ایک تصویر ہمارے نظر سے گزری ہے جن میں ان کی آنکھوں سے وہی شریر تبسم جھلک رہا ہے جس کا ذکر اقبال نے اسی دور کی ایک غیر مطبوعہ اور نامکمل نظم گم شدہ دستانہ میں کیا ہے۔ ایما کی مادری زبان جرمنی تھی لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی بھی خوب جانتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف رکھتی تھی، اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے۔ اقبال کے خطوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوئٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایما نے پنسیون شیرر نامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں وہ بین الاقوامی طلباء کو جرمنی زبان سکھاتی تھی، اور اس کے بدلے میں انہیں مفت بعام و طعام اور قیام فراہم کیا جاتا تھا۔ بعض ماہرین اقبالیات کے مطابق معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں رہا تھا اور اقبال ایما سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایما 1908 کے لگ بھگ ہندوستان جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے سربراہ کارل نے انہیں اس دور دراز ملک میں تنہا جانے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے یورپ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن جس طرح ایما کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں آڑے آ گئے، تقدیر کی ایک عجیب ستم ظریفی کی روح سے بالکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کے واپس ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ 9 اپریل 1909 کو وہ لکھتے ہیں کہ میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا، میرا منشا تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ سب آپ کو معلوم ہے میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہیں۔ اخلاقی قرض یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے، اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ رقم لوٹانا چاہتے تھے۔ وہ ایما کو لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ یہ سب پورا ہوگا۔
تاہم یہ تصور، یہ تمنا ناکام حسرت بن گئی، کیونکہ اقبال کی زندگی کا وہ حصہ سخت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔ جی دوستو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بس اتنا ہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔